وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پر نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اس طرح نماز کے بغیر دین کا محل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور جس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائیں وہ کتنی فضیلت والی ہوگی، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ جو میری بہن نماز پڑھے گی گویا حضور کی پیاری پیاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی۔ اصل مقصد یہ ہے حضور اس سے پیار فرمائیں گے، اس کی قبر میں تشریف لائیں گے، بروز حشر اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تیسری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ہر کوئی دربار الہی میں پیش ہونا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہو کر فریاد کرنا چاہتا ہے، مگر کیسے جائے، کیسے فریاد کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دربار الہی میں جانا چاہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نماز میں کھڑا ہونا دربار الہی میں کھڑے ہونے کے برابر ہے، اور نماز کے بعد دعا کرنا گویا دربار الہی میں فریاد کرنا ہے۔ اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جو نماز پڑھنے کے بعد اخلاص سے دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کو معراج مومن اس لیے کہا گیا کہ تمام عبادتیں زمین پر فرض ہوئی، لیکن نماز معراج کی رات عرش اعلیٰ پر فرض ہوئی۔ اس لیے ہر ایک بندے کو چاہیے جب نماز پڑھے تو یہ خیال کرے میں خدا کو دیکھ رہی ہوں، اگر یہ خیال نہ کر سکے تو یہ خیال کرے خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے پاس ایک نہر گزرتی ہو، وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن میں میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بدن میں بھلا کیسے میل باقی رہ سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے جو کوئی بندہ روزہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتجھڑ کے موسم میں کہیں جا رہے تھے، آپ نے درخت کی ٹہنی پکڑ کر ہلائی تو بے شمار پتے ٹوٹ پڑے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا دیکھو میرے صحابہ جب میں نے ٹہنی پکڑ کر ہلائی تو کتنے پتے گر پڑے۔ اسی طرح سے جب کوئی بندہ وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ وضو کر کے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندی کو بخش دیا، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قیامت کی اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ کہ ایک میدان میں بہت زیادہ سفید ٹانگوں والے گھوڑے ہوں تو کیا ان کا مالک ان کو نہیں پہچانے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا مالک ضرور پہچان لے گا کہ یہ میرے گھوڑے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی جو میرے فرمان کے مطابق وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے ہیں ان کے وہ اعضاء قیامت کے دن سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو میں فوراً پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں جو میرے فرمان کے مطابق وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ساری رات کھڑے ہو کر کیوں بات کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے شافعہ محشر بنایا، جس نے مجھے امام الانبیاء بنایا، جس نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، جس نے مجھے امام المرسلین بنایا، جس نے مجھے وہ امت دی جو سب سے اعلیٰ ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری بہنوں نماز شکر کا طریقہ ہے، جو میری بہن نماز ادا کرتی ہیں گویا وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک
شخص موجود تھا. اس نے کہا کہ کچھ نصیحت کریں. بزرگ نے فرمایا بھائی نماز پڑھا کرو. اس نے کہا نماز نہیں پڑھی آتی اور کوئی کام بتائے. تو بزرگ نے فرمایا چلو نماز نہ پڑھا کرو مگر اس کا بنایا ہوا پانی پینا چھوڑ دو. بزرگ نے تو اس شخص نے کہا پانی تو پینا پڑے گا. تو بزرگ نے فرمایا سجدہ بھی کرنا پڑے گا. پھر بزرگ نے فرمایا چلو نماز نہ پڑھا کرو مگر اس کا بنایا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دو. اس نے کہا یہ تو ممکن ہے. تو بزرگ نے فرمایا چلو اس کا بنایا ہوا کھانا بھی کھا لو مگر اس کی بنائی ہوا میں سانس نہ لو. تو اس نے کہا یہ تو ضروری ہے. تو بزرگ نے فرمایا چلو اس کی بنائی ہوئی ہوا میں سانس بھی لے لو مگر اس کی بنائی ہوئی زمین میں نہ رہو. اس نے کہا اور کہا جا سکتا ہوں ساری زمین اسی نے بنائی ہے, ساری زمین اسی کے ہے, اس کے علاوہ کوئی اور زمین رہنے کو نہ ہے. تو بزرگ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا اے نادان انسان, جس کا بنایا ہوا پانی نہ ملے تو مر جائے گا, جس کا بنایا ہوا کھانا کھانے کو نہ ملے تو مر جائے گا, جس کی بنائی ہوئی ہوا میں سانس لینے کو نہ ملے تو مر جائے گا, جس کے علاوہ زمین کوئی رہنے کو نہ ہے تو اس کو 5 وقت سجدے نہیں کر سکتا, جس نے تجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا, جس نے تیرے لیے کان بنائے, جس کے بنائے ہوئے کانوں سے سنتا ہے, جس کے بنائے ہوئے ہاتھوں سے کام کرتا ہے, جس کے بنائے ہوئے آنکھ سے دیکھتا ہے, جس کے بنائے ہوئے زبان سے بولتا ہے, تو کیا اس کو 5 وقت سجدے نہیں کر سکتا؟ جس نے تجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے, کتنا خود غرض ہے, کتنا ناشکرا ہے. اتنا کہنا تھا کہ اس شخص پر رقت طاری ہو گیا, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو گیا. سبحان اللہ. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ 5 نمازیں کیوں فرض ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھی اور ان کی امت پر فرض تھی. ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی امت پر فرض تھی. عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام ان کی امت پر فرض تھی. مغرب کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امت پر فرض تھی. عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی امت پر فرض تھی. مگر جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کو ملا کر حضور کی امت پر فرض کر دیا تاکہ ساری امتوں سے اعلیٰ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب نمازیں تو 5 ہے مگر میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. اگر کوئی میری بہن 1 نماز پڑھتی ہے اسے 10 نماز کا ثواب ملتا ہے, اور جو کوئی میری بہن 5 نمازیں پڑھتی ہے اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. میری بہنوں, نماز پڑھنا, نماز قائم کرنا الگ الگ ہے. نماز پڑھنا یہ ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, کبھی صاف کپڑوں پہ پڑھ لی کبھی میلے کپڑوں میں پڑھ لی. نماز قائم کرنا یہ ہے کہ بالکل تیاری سے پڑھی, صاف کپڑوں میں پڑھی, حرکات درست کر کے پڑھی, ہر لفظ پر غور کیا تو فرشتے اس نماز کو عرش اعلیٰ پر لے جاتے ہیں. اور تو یہ نماز اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر عرض کرتی ہے اے اللہ تیرے اس بندے نے مجھے پوری حفاظت سے پڑھا, مکمل حفاظت سے پڑھا, تو اسے اپنی حفاظت میں لے لے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نماز تو گواہ ہو جا, میں نے اس بندی کو بخش دیا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نماز مکمل ہوئی تو دوسرے اعمالوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, اگر نماز ہی مکمل نہیں ہوئی تو اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بے نمازیوں مجھے آج بھی سجدہ کر دو تو میں تمہیں جنت دے دوں گا, مگر بے نمازی سجدہ نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں انہیں جہنم میں پھینک دو. بے نمازی جہنم میں 80 حقبے تک رہیں گے. ایک حقبہ 80 برس کا ہوگا, ایک برس 80 مہینوں کا ہوگا, ایک مہینہ 80 دن کا ہوگا, ایک دن 80 گھنٹے کا ہوگا, ایک گھنٹہ دنیا کے 80,000 برس کا ہوگا. میری بہنوں, نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. میں نے اکثر دیکھا ہے شادی بیاہ کے موقع پر بہت ساری لڑکیاں, خواتین, عورتیں ساری کی ساری نماز چھوڑ دیتی ہیں اور اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں, بلکہ جو کہ پکی اور نماز قائم کرنے والی خاتون ہوتی ہیں وہ بھی نماز چھوڑ دیتی ہیں. میری بہنوں کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ نماز کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے اور اس کو اپنی بیٹیوں اور پوتوں کو بھی دعوت دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.